لیکن جنہوں معلوم نے ہے دیکھا نا کہ فل ہاؤس اتنی ہوگا ایز آلویز. لاہور، کراچی، بڑے بڑے شہر جتنے بھی آتے ہیں وہاں پہ بھرپور تعداد میں لوگ آتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں. مزیدار چیز اس سیریز کی یہ ہے کہ 2-2 سے برابر ہے، تو آل ٹو پلے فار ہے. انٹرسٹ لیولز پوری طرح پوائزڈ ہیں. پاکستان نے ایک میچ بڑا شاندار چیز کیا، 203 رن بنائے بغیر کسی وکٹ کے. اس کے بعد لاسٹ میچ جو پاکستان نے جیتا اس میں بولنگ نے بڑی زبردست کارکردگی دی، اور حارث رؤف خاص طور پہ جو انہوں نے 19واں اوور کر ڈالا وہ یاد رہے گا ان کو بھی، اور باقی سارے لوگوں کو بھی جو نیشنل اسٹیڈیم میں موجود تھے یا ٹی وی سیٹس پر دیکھ رہے تھے. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے بات کرنے کو. دیکھنا یہ ہے کہ سیناریو کتنا چینج ہو جائے گا وینیو چینج ہونے سے. پاکستان کچھ اور ایکسپیریمنٹ کرے گا یا نہیں. انگلینڈ تو کر ہی رہا ہے، لیکن 2-2 سے سیریز برابر ہے تو سیریز جیتنے کا پریشر تو دونوں پہ برابر ہی ہوگا. لیکن دیکھیں گے کہ میچ چلتا کیسا ہے، ٹاس کیا کہتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں. ویلکم کرتا ہوں ہمارے گیسٹ کو، پاکستان کے فارمر کیپٹن راشد لطیف ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. خیریت ہیں؟ بڑی مشکل سے ان کو لے کے آئے ہیں. آج دونوں بلو میں پتہ نہیں کیوں انگلینڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں لگ رہا ہے. بالکل، کیوں نہ کریں. کیوں نہ کریں. وہاب ریاض ہمارے ساتھ ہیں. گڈ ٹو ہیو یو بیک. تھینک یو جی. چلیے تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کرے، میں ایکچولی مینشن بھی کر رہا تھا راشد بھائی کو کہ ہم نے وہاب ریاض کو مس کیا، کیونکہ پاکستان نے جو بولنگ کی تھی لاسٹ ٹائم وہ میں نے ان سے کافی سوالات کرنے تھے، لیکن ہمارے پاس آج ٹائم ہے. ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی فاسٹ بولنگ، ریورس سوئنگ اور فلر لینس کیسی لگی، کیسا دیکھا انہوں نے پاکستان کے بولنگ یونٹ کے پلان کو. تو سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے ایک بار میچ سمری دیکھتے ہیں. جو چوتھا T20 انٹرنیشنل کھیلا گیا تھا کراچی میں اب سے 2 دن پہلے، اس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی مطلب ان سے کرائی گئی کیونکہ انگلینڈ ٹاس جیتا تھا، اور 166 فار 4 بنائے پاکستان نے. رضوان ایک بار پھر رنز میں دیکھے. یہ ہم جانتے ہیں نیشنل اسٹیڈیم کی روایت کے حساب سے اسکور اتنا بڑا نہیں تھا، بلکہ انفیکٹ گیٹیبل تھا. کوئی بھی شاید اننگز کے اینڈ پہ بلیو نہیں کرتا کہ پاکستان اس کو بولنگ سے ڈیفینڈ کر پائے گا، لیکن پاکستان نے آل آؤٹ کر دیا انگلینڈ کو 19.2 اوورز میں، اور وہ 3 رن سے یہ میچ ہار گئے. اس میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ کیسی رہی اور کیا رہا. میں گیسٹ کو انوالو کرتا ہوں. پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ پاکستان نے 2 میچز ایسے کھیلے ہیں ان 4 میچز میں جو ابھی تک ہوئے ہیں جہاں پہ پہلے بیٹنگ کی ہے، اور سکورز اور ٹوٹلز جو انہوں نے بنائے 158 بنائے تھے، وہ میچ وہ ہار گئے تھے. جو پہلا T20 انٹرنیشنل تھا، اور جو چوتھا ہوا وہ تھا 166 جو پاکستان نے جیت لیا بولنگ سے. لیکن پاکستان 170 تک نہیں پہنچ پایا بیٹنگ کر کے. سو سرٹن تھنگز جو ہم دیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سیٹنگ ٹوٹلز از آلسو سم تھنگ دیٹ پاکستان نیڈس ٹو لک ایٹ، کہ کس طرح سے پیس کرنا ہے اننگز کو، کیونکہ اگر آپ 10 اوور تک بغیر کسی وکٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کریز پہ، تو پھر باقی 10 اوور میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. یہ تو ایشو ہے کہ ٹارگٹ ہم سیٹ نہیں کر پاتے، صرف ابھی کی نہیں، اس سے پہلے بھی یہ تھا T20 میں اسپیشلی. لیکن ون ڈے میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے، اوور زیادہ ہوتے ہیں، لاسٹ 10 اوور پاور پلے کے ایک طرح سے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے اچھے رن بن جاتے ہیں، وکٹ ہینڈ ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ وکٹ ہم وہی روایت ہم برقرار رکھی ہوئی جو ہماری ہسٹری ہے، کہ ہم وکٹ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ہمارے 4 آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں، 20 اوور ہو گئے، 163. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا اور زیادہ، کہ جس طرح سے انگلینڈ کے پلیئر آتے ہیں یا کوئی بھی اور، وہ ٹائم زیادہ نہیں لیتے. ڈاوسن آئے، انہوں نے اپنا گیم کھیلا، موئن علی آئے، انہوں نے اپنا گیم کھیلا، جو بھی پلیئر آتا ہے، بروک آئے وہ اپنا گیم کھیل کے جاتے ہیں، بین ڈکٹ آئے. لیکن ہمارے کیا، ہم لوگ ریلائے بہت زیادہ کرتے ہیں 2 اوپنرز کے اوپر کرتے ہیں، کہ وہ ہمیں 8-10 اوور میں 80 رن ہر میچ میں وہ بنا کے جاتے ہیں تقریباً. لیکن اس کے بعد نیکسٹ جو آنے والا ہوتا ہے شاید اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی موڈ میں آ جاتے ہیں جو کہ نیا بیٹسمین آ کے کھیل رہا ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس بات کا، 10 سے 13 اوور بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں T20 میں، اور وہ ہمارا تھوڑا سا اگر لاس ہو جاتا ہے پھر آخر میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے رن بنائیں گے. 7 اوور میں 80 رن بنائیں گے تو آپ کو وہی 160 170 یہ آپ کا ہوتا ہے. تو 2 میچز میں اگر دیکھیں تو ہمارا جو پار اسکور جو ٹیم کا ہے وہ تو یہی ہے 159 163 تو یہیں پہ. لیکن اس کے برعکس اگر ہم سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس میں ہمارے جو اوپنر ہیں وہ بھی چارج کرتے ہیں، پھر فریلی کھیلتے ہیں وہ، پھر وہ میرے خیال سے ڈفرینٹ موڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں. اور لیکن پہلے سیکنڈ میچ جو ہم جیتے، سیکنڈ میچ ہے تھرڈ جو جس میں چیز کیا، اس میں 200 ہم نے چیز کیا، جس میں بابر نے 100 بنائے. تو سیکنڈ اننگ میں زیادہ بہتر لگتا ہے. اس میں جو ٹارگٹ سیٹ میں تھوڑا ایشوز آ رہے ہیں، اس میں ہمیں لینا پڑے گا. ہم لوگ ہمیشہ، میں بولنا نہیں چاہتا مڈل آرڈر کا نام پھر آ جاتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا پین لینا پڑے گا اور زیادہ.
हालांकि फिर प्रेशर नहीं है, अगर आपकी एक ही विकेट गिरी है 10 ओवर्स के बाद, तो फिर तो आपके पास लाइसेंस है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक आर्टिकल अच्छा था, उसका टाइटल था कि दोनों टीमों को देखा गया, इंग्लैंड और पाकिस्तान को 4 मैचेस के बाद, कि इंग्लैंड जो लो वैल्यू विकेट फॉर्मूला है उसको फॉलो करता है और पाकिस्तान शायद ओवर वैल्यू करता है अपनी विकेट को, इसलिए वो खोना नहीं चाहता विकेट्स। लेकिन 166 फॉर 4, 6 विकेट्स आप साथ लेकर गए मैच के बाद, लेकिन वो आपके यूज में नहीं आई। शान मसूद अगर ऐसे अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही तो वो 12वें 11वें ओवर में ही आएंगे बैटिंग करने, वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम आखिरी 5 ओवर्स में दोनों मैचेस में जहां पहले बैटिंग की है वहां तकरीबन ऐसे ही बना पाए हैं 38 46, विच इज विकेट्स इन हैंड के बावजूद। देखिए डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि जब भी बाबर और रिजवान को हमने देखा कि वो चेज में शायद ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, प्लान करके चलते कि ओवर्स में किस तरीके से रन्स करेंगे, कितने रन्स होने चाहिए, तो उसको फिर वो लेके चलते हैं एक्सेप्शनली। जब बारी आती है कि हम लोगों को टारगेट सेट करना है, सो तब भी जो प्लान है उनका वो बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि मोस्टली जो एवरेज है उनके वो 10 ओवर दोनों खेल के ही जाते हैं मोस्टली, अगर आप मैचेस देखें, और उसमें 80 प्लस 85 प्लस होता है। वहां से जो गियर है वो थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए। वो इसलिए शिफ्ट होना चाहिए कि ऐसी पोजीशन में अगर आपका 10 ओवर में 87 है या 90 है या 85 है, तो आप ये कहीं एक्सपेक्ट करें कि यार हाँ 10 ओवर के बाद आखिरी 10 ओवर 10 विकेट्स इन हैंड, तो आप 10 रन की एवरेज के साथ जाना, विच मीन्स के 12वें ओवर में आपका 100 हो जाना चाहिए, और नहीं तो 13वें ओवर की पहली 2-3 बॉलों तक आपका 100 स्कोर हो जाना चाहिए, और उसके बाद यू हैव दैट मोमेंटम कि यार मेरे पास 10 विकेट है और अब बस जाना है ऑल गन ब्लेजिंग। थोड़ा सा जहाँ पे इशू है कि उसके बाद हमने अक्सर यही बात किया कि स्टार्ट अच्छा दे देते हैं, जिस दिन कैरी करते हैं उस दिन पाकिस्तान टीम एक्सेप्शनल हो जाती है, जिस दिन कैरी नहीं करते उस दिन हम लोग जो है वो इसी तरह स्ट्रगल करते हैं। शान का भी लास्ट मैच में आना, आई नो वो 12वें ओवर में आए, 12वें ओवर में आए, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि वहां पे जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया एंड यू आर लुकिंग टू स्कोर 200 प्लस, तो आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ है। शान अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उधर अपने इफ्तिखार, आसिफ अली या हम उसकी बात करते हैं खुशदिल की, हम उनको प्रमोट करें ताकि एक एज एन एडिशनल प्रेशर आपके बॉलर के ऊपर भी होता है, यार ये वो बैट्समैन है जो कि मुझे एक अच्छी हिट मार सकता है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी पाकिस्तान टीम जो है इस चीज को जो है वो थोड़ा सा जो है वो आई थिंक कॉन्फिडेंट नहीं है वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जब आप 10 ओवर खेल जाएं तो आपका जो रन रेट है, कोई भी अच्छी टीम होगी वो 180 प्लस का टारगेट आपको जरूर देगी। स्ट्रगल भी इसलिए हो जाता है कि जब बॉल पुराना हो जाता है तो एट टाइम्स रिवर्स शुरू हो जाता है, जिस तरह हमने लास्ट मैच में देखा। फिर आने वाले नए बैट्समैनों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि वो रिवर्स को आते साथ टैकल करें। 2 मैचेस में 80 बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर में, यानी आप बाकी 10 में आप 100 कर सकते हैं, पूरी 10 विकेटें अगर आपके पास हैं। बैटिंग कार्ड दिखाते हैं आपको पाकिस्तान का पहले बैटिंग करते हुए पिछले मैच का, जिसमें 166 बनाए 4 के नुकसान पे। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें राशिद साहब के, जो पाकिस्तान कहता है कि रिजवान आउट हुआ तो बाबर आखिर तक जाएगा, या बाबर आउट हो तो रिजवान आखिर तक जाएगा, क्या ये वजह है कि 10 ओवर के बाद अगर बाबर अपनी विकेट लूज कर देते तो रिजवान थोड़े कॉशियस हो जाते हैं कि मैंने पूरा 20 ओवर तक जाना है, वहां रोल किसी और को करना पड़ेगा मारने का? देखिए डिफरेंट इनिंग्स के डिफरेंट वैल्यू होती है इनिंग की। ये अगर अच्छी पिच, मतलब वैसी पिच नहीं थी 200 वाली अगर नहीं थी, तो इस पे एक 163 किया और पाकिस्तान मैच जीता है। तो इसमें इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे ये रिजवान। 88 दोनों टीम में अगर हम देखें, तमाम बैटर्स को निकालते हैं, सब को ठीक तरीके से उनकी बॉल देखते हैं, उनके रन देखते हैं, तो इस पिच पे 88 एक प्लेयर कर रहे हैं सिर्फ, वो है रिजवान, और इसे पिछले मैचेस में भी किया हुआ है, तो एक इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है। हाँ, जिसने जैसे उसके बाद एक अच्छी फाउंडेशन के बाद बैटिंग आती है, शान की आती है, उनको कैरी करना चाहिए था। लेकिन वहां की बात ठीक है कि जब रिवर्स स्विंग होती है सेटल नहीं हो सकते। वो उसी तरह से बैट को स्विंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बॉल जो किया आपने देखा, जितनी भी डिलीवरीज हैं वो उनको फॉलो किया और स्विंग हो रही थी, तो कम नहीं हो रही थी। तो ये इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं होंगे फिर, क्योंकि 19 बॉल पे 21 रन और 10 ओवर हो चुके हैं। तो आपको मवाजना इस तरह से करना पड़ता है कि दूसरे प्लेयर ने जो किया कितना इम्पैक्ट टीम पे पड़ा, आने वाले प्लेयर ने उसके बाद की फाउंडेशन तो मिल गई थी, और उसके बाद आने वाले प्लेयर्स ने क्या किया। तो 3 बॉल सिर्फ खेली आसिफ अली ने, वो इम्पैक्ट क्रिएट कर गए वो। तो जरूरी नहीं है कि कोई 50 करे तो इम्पैक्ट करे, कोई 3 बॉलों पे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज, जैसे आपने पोस्ट मैच में भी ये कहा था कि कभी कभार छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी मैच विनिंग हो जाता है, और आसिफ अली के 2 छक्के जो लास्ट 3 बॉल जो खेली है, इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मैं
स्टैट्स देख के उस पर मैच को पूरे देखने के रिजल्ट के बाद फिर आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से प्लेयर इम्पैक्टफुल रहा। बिल्कुल, इसमें मैं प्लीज एक चीज और भी ऐड करूंगा। देखें, जिस तरह रिजवान ने 88 किया 67 बॉल्स पे एज एन ओपनर, और वो 17-18 ओवर तक गए हैं। सो इधर रिजवान का आई से कि आई वॉन्ट सी हिम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इस इनिंग्स में, कि अगर तो ये सेकंड इनिंग्स होती और हम चेज 170 कर रहे होते तो दिस वाज अ वंडरफुल इनिंग्स। बट जब आप पहले रन कर रहे हैं तो इसका मतलब है 67 बॉल्स पे 88। अगर आप मोस्टली दुनिया के बैट्समैन उठा के देखेंगे जिन्होंने जिनके इंटरनेशनल T20 में 100 या बाबर का देख लें, या इवन रिजवान ने भी जो 100 किया, आप देखेंगे कि 100 करने में जो एवरेज ओपनर बॉलें लेता है वो होती हैं 50 to 55 और मैक्सिमम 60 बॉल्स टू स्कोर 100। यहाँ पे स्टिल फील लाइक के 130 का स्ट्राइक रेट, वो भी 18 ओवरों के बाद होना एक बैट्समैन जो शुरू से खेल रहा है। सो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं भी थोड़ी सी जो हम मैं कहूँगा थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा मार्जिन रिवर्स स्विंग का हम दे सकते हैं। जिस तरह से पिछले इनिंग्स में बॉल बैट पे आ रही थी, वो लगा कि नहीं मारते जोर से थे लेकिन बॉल नीचे जा रही थी, थोड़ा सा लग के आती ना, थोड़ा एंगल बनता, एंगल नहीं बना पाए कि लेंथ बॉल को भी मारा तो बॉटम पे लग रही है, तो लॉन्ग ऑन पे या मिड विकेट पे एक ही रन बना, तो बड़े स्ट्रोक नहीं लग सकते। तो मैं अगर तो थोड़ा सा मार्जिन दूंगा इवन शान को भी कि प्रॉपरली हैंडल नहीं हुआ। और जब तक न्यू बॉल थी, आप ये भी देखें, जब तक न्यू बॉल 8-9 ओवर 10 ओवर न्यू बॉल, उसके बाद स्ट्रगल शुरू हो गई। सेम चीज इंग्लैंड पे भी अप्लाई होता है। वो आखिर की बात डिफरेंट है, वो जो 18वां ओवर हुआ वो अलग ही स्टोरी है। लेकिन हसनैन की अगर बात करें 16वां ओवर भी उन्होंने जिस जहां करनी थी वहां किया तो वहां रन नहीं बने उनको। फिर हारिस को पता ही, फिर ये रिवर्स स्विंग की बातें यही करेंगे। तो अगर ओवरऑल देखें इंग्लैंड का चेस भी अगर आप देखें तो लगभग पाकिस्तान के आसपास ही थे। पाकिस्तान का पावर प्ले अच्छा था, अराउंड 57-59 बगैर विकेट के, 10 ओवर में 80, 15 ओवर में 120। इंग्लैंड भी ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट बड़ा अलग है। अगर इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड देखें पिछले मैच का, उनके ऑल आउट हुए थे 19.2 में। इन्होंने कम बॉलें फेस की, अपार्ट फ्रॉम जो टॉप 3 थे वो शुरू में ही आउट हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज एंड क्लोज अटैक पे ही जा रहे थे। ये उनका अंदाज है खेलने का, और डॉसन ले ही गए थे मैच को। वो शानदार जो कैमियो खेला 34-17 गेंदों पे, लेकिन फिर हारिस रऊफ की जो ऑफ कोर्स जो ओवर था 90, उसने सारा काम किया। लेकिन ये अपने गेम प्लान से नहीं हटते। बड़ा टोटल है, छोटा टोटल है, ऐसा लग रहा था कि स्पिल सॉल्ट पावर प्ले में ही 80 रन बनाना चाह रहे हैं। अभी तक कामयाब नहीं हुए, फिर थोड़ा अब आगे खेलते हैं, मेरे ख्याल से खेलेंगे। पर डेंजरस प्लेयर जो हमने देखा हुआ है, इनको बहुत ही डेंजरस प्लेयर है। इनका स्टाइल वही है, शुरू में 3 विकेट गिर गई लेकिन मोमेंटम टूटा नहीं उनका। उनके जो भी प्लेयर रहे ट्राई करते रहे। इनको जो नुकसान हुआ इस इनिंग में, ये रिलाय टोटली कर रहे होंगे बेन डकेट के ऊपर, जो कि सीधी और उल्टी दोनों स्वीप चला रहे थे। और 2 मैचेस में कराची में बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है। दोनों में इन्होंने रन किए, दोनों 200, 199 एंड 222 रन किए। तो मेरे ख्याल से वैसे नहीं नजर आ रहा, लेकिन इंग्लैंड से पूछेंगे ना क्या हुआ आप, बोलते बेन डकेट शायद नहीं चले इसकी वजह से। अच्छा, एक और चीज भी हो सकती है, और एक चीज और देखिएगा, उस्मान ने बॉलिंग नहीं की है। मैं इसी पे आ रहा था कि हो सकता है मोइन अली उस पर 11वें-12वें ओवर में खेल रहे थे। ऑब्वियसली बैटिंग साइड चेस कर रही हो, टारगेट करके रखती है किसको अटैक करना है किसको नहीं करना है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उस्मान, लेकिन जो चले हैं नंबर्स उस्मान के बॉलिंग के, ऑब्वियसली उससे नजर आता है कि इंग्लैंड उनको अगेंस्ट थोड़ा सा इजी फील कर रहा था। तो वो जो 4 ओवर इफ्तिखार कर गए, 23 रन दिए, वो आई थिंक बहुत बड़ी की थी। मेरे ख्याल से वो बोनस था पाकिस्तान का, की पॉइंट वही, वो एक तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर उस्मान फिट होते बॉलिंग करते तो 7वें ओवर में आ जाते। नवाज पहले आ चुके थे सब पावर प्ले में, तो 7वां अमूमन लेग स्पिनर जो है शादाब और ये 7वां ओवर करते हैं, 9वां 11वां जो भी बनता है इनका। लेकिन ये इफ्तिखार थोड़ा सा लेट आया, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत बड़ा बोनस हो गया। वो 4 ओवर निकालने थे कहीं ना कहीं, वो निकल गए। इन्होंने मतलब जो टारगेट देखा था उनको पता था हम निकाल लेंगे, फास्ट बॉलर को हम ट्राई करेंगे, स्पिनर्स को रहने देते हैं। तो वो जो 4 ओवर थे मेरे ख्याल से वो एक विनिंग फैक्टर बना। वो भी छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज बन के आपकी टीम परफॉर्मेंस बनती है। जहाँ पे आसिफ अली की बात करते हैं कि उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा, तो इसमें इफ्तिखार का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, अब पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं, सेटिंग टोटल्स की बात करें, पाकिस्तान का पावर प्ले में किस तरह बैटिंग रही? बाबर रिजवान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से खेले थे? ये कुछ झलकियां हैं इनकी पावर प्ले बैटिंग की पिछले मैच की। स्वीप में ये यहाँ तो इनको 25-30 दे दिया करें पहले ही से, और यहाँ पे भी ऑप्टम के ऊपर भी रन बनाए। तो अगर देखा जाए 88 में हम बात कर रहे हैं रिजवान की,
اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر کسی اور نے 88 کیے ہوتے نا پورے ہر جگہ جہاں میں ڈنڈورا پٹ رہا ہوتا کہ یار اس نے کر دی. یہ روزانہ کر رہے ہیں تو اپنی پرفارمنس کو اتنا زیادہ اجاگر کر نہیں پا رہے, یہ جو مجھے لگتا ہے. ورنہ 88 معمولی اسکور نہیں ہے 163 کے اندر. اسکور تو بہت اچھا ہے راشد بھائی, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسکور بہت اچھا ہے, لے آؤٹ اس نے دیا اور وہ کنسسٹنٹ پرفارمنس کر رہا ہے. وہی آپ کی والی بات, شاید رضوان کا جو کھیلنے کا طریقہ ہے وہ بھی تھوڑا سا مطلب اس کو پتہ کہ اس کے شاٹس کیا ہیں, ضروری نہیں مطلب ہم اگر رضوان کی اننگز دیکھیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو اس کی پریپریشن ہے ڈاؤن دا گراؤنڈ جو کھیلتا ہے شاٹس, کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ رضوان بہت لمبے لمبے چھکے مار رہا ہو, لیکن جو ایک طریقہ ہے اس کا جس پہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار اس کو پتا ہے کہ ایون کے گراؤنڈ شاٹس میں رننگ بٹوین دا وکٹ سے بھی میں اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو کر سکتا ہوں. اس لیے وہ اننگز کبھی بھی رضوان کی بہت کم اننگز ایسے ہوں گے جو آپ کو اٹریکٹیو لگیں گی کہ یار کیوں, کیونکہ اس میں آپ کو بڑے بڑے چھکے دیکھنے کو نہیں ملتے. اور T20 میں لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار میں چھکا ماروں. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جو 3-4 چھکے مار رہا تھا بندہ کہتا ہے یار اس نے صحیح کھیلا, اور جو 80 کر گیا وہ کہتا ہے نہیں یہ بس ٹھیک تھا. تو یہ بھی ایک تھوڑا بہت امپیکٹ ہے جو اگر ہم ڈفرنس کریٹ کریں. انگلینڈ والے جب ہم انگلینڈ کے کرکٹرز کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے باؤنڈری جو ہے وہ کراس کرنا مشکل کام نہیں ہے. ان کا اپنا میتھڈ ہے کھیلنے کا, رضوان کا اپنا میتھڈ ہے کھیلنے کا, اور بہت کامیاب رہنا. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ 50+ کی ایوریج کو مینٹین کرنا از سم تھنگ ڈفرنٹ. اور ایسے اور اچھی چیز یہ تھی کہ پہلے میچ میں جب ہم 200 چیز کر رہے تھے تو رضوان جس میچ میں آؤٹ ہو گئے جس میں ہمیں 220 چیز کرنا تھا, تو ریس ٹراپلی نے بہت ٹربل کیا اس کو رضوان کو کہ اس رضوان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس طریقے سے کھیلوں. لیکن جیسے ہی نیکسٹ میچ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زیادہ تر ریس ٹراپلی کو ہی جو ہے اس کو ٹارگیٹ کیا اور اس کے اوپر ہی اس کے رنس کیے. سو یہ ایک اچھی چیز ہے, دیٹ شوز کہ اس کا مائنڈ اس کے ورک ایتھکس کیسے ہیں کہ وہ ورک کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے نیا بالر ہے, قد لمبا ہے تھوڑا سا, بال تھوڑا سا رک کے مطلب باؤنس کرتا ہے یا تھوڑا سا اندر آتا ہے بال. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لاسٹ اننگز اس نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کھیلا. رضوان کی بات کر رہے ہیں, جانے سے پہلے بریک سے پہلے ایک بار دیکھتے ہیں ٹاپ بیٹرز جو ہمارے ابھی تک رہے ہیں, ہمارے سے مطلب اس دونوں سائڈز کے کون لیڈ کر رہے ہیں. اور کوئی اس میں کہتے ہیں نا کہ سرپرائز کی بات نہیں, محمد رضوان رائٹ آن ٹاپ ہیں, 252 بنا چکے ہیں 4 میچز میں, 88 ناٹ آؤٹ ان کی ہائیسٹ رہا ہے, اور ایوریج بہت اسٹرائک ریٹ اچھا ہے. اس میں 3 پلیئر ہیں, رضوان اینڈ بابر تو کر ہی رہے ہیں, بروک آئے انٹری ہوئی ہے انگلش ٹیم میں, وین ڈکٹ کم بیک کر رہے ہیں, اور شان مسعود کا ڈیبیو ہوا ہے. تو یہ 5 پلیئر میں یہ 3 آپ کو نیو نیم لگ رہے ہیں سیریز کے اندر جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. آپ نے لسٹ بہت بڑی بنوا دی. 10 ہو گئے, میں 5 پہ رک گیا نا, میں 5 ہی آگے وہاں فاسٹ بالر جو کئی بار نمبرز بہت ڈسیونگ ہوتے ہیں. چلیں اینی وے بریک لیں گے اس کے بعد جب آتے ہیں ہم واپس تو پھر ہم ڈسکشن کریں گے ہمارے گیسٹ کے ساتھ, خاص طور پہ اس بولنگ پرفارمنس کی جو پاکستان نے دی پچھلے میچ میں, اور کس طرح سے بولنگ یونٹ گدافی اسٹیڈیم لاہور میں ریپلیکیٹ کر سکتا ہے اس پرفارمنس کو. جائیے گا نہیں, گیم آن ہے. وہ جو ڈاکٹر ہارون یحییٰ تھے نا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جراثیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹے ہماری باڈی کے جراثیم ان سے لڑ رہے ہیں, اور ایک محاذ پہ نہیں. ویلکم بیک ونس اگین ٹو گیم آن ہے, اور ڈیفینیٹلی گیم آن ہے. جب سیریز 2-2 سے برابر ہو اور اتنی لمبی سیریز ہو 7 میچز کی تو مزہ آتا ہے, پھر برابری کا مقابلہ ہوتا ہے. اور پاکستان کے کچھ ڈرا بیکس کے علاوہ اور اس کے باوجود پاکستان نے اتنے اچھے فائٹ بیکس دیے ہیں. فائن ٹیوننگ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کسی کو سنگل آؤٹ کرنے کی نہیں ہو رہی. فائن ٹیون کریں اور کیا بہتر سے بہتر پرفارمنس آ سکتی ہے. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ پاکستان ٹوٹل سیٹ کرنے میں کہیں تھوڑا بہت لگتا ہے کہ ان کا فیول ختم ہو جاتا ہے آخری 5-6-7 اوورز میں, اور پاکستان آف کورس ان کو 2 بار بیٹنگ دی گئی ہے انگلینڈ جب ٹاس جیتتا ہے. تو آج کیا ہوگا وہ تو خیر آف کورس کنٹرول میں نہیں ہے ٹاس پہ کیا ہوتا ہے, لیکن پاکستان کی بولنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے اس سیگمنٹ میں. پاکستان نے جو بولنگ کی تھی شاندار, وہاب ریاض کیونکہ موجود ہیں تو مزہ آئے گا سننے میں کہ ان کا کیا اوپینین ہے. دیکھنے کے بعد پاکستان کا بولنگ کارڈ دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ پرفارمنس تھی پاکستان کی جس کا ہم نے ایک ذکر تو بڑا امپورٹنٹ کیا, افتخار کے 4 اوورز جو فلر کے لیے آئے تھے, اور شاید 4 نہ کرتے اگر پہلے 2 خراب ہوتے. 23 رن دیے, کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں کیا, اس میں ایشو نہیں ہے, لیکن 23 رن جو انہوں نے دیے 5.75 دیٹ سیوڈ آئی تھنک پاکستان اینڈ بابر اعظم فرام میکنگ اے سچ اے ٹف کال. پھر محمد وسیم جونیئر کی واپسی ہوئی, کافی ذکر ہوا ان کے بارے میں. 30 دیے انہوں نے 9 کی ایوریج سے, لیکن وہاں سے ہماری ویسی بات ہو رہی تھی, اس پہ ڈیٹیل میں اور پوچھیں گے. ان کا کم بیک ہے, ہائی پروفائل گیم ہے, فل ہاؤس ہے.
حسنین کے پہلے 3 اوور بڑے شاندار رہے, ایک اوور میں تھوڑا چوک گئے, وہ بھی ہم دیکھیں گے. نواز نے عمدہ بولنگ کی, 3 کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کیے اور وہ لگے رہے. اور حارث رؤف, کیا بات ہے, 4 اوور میں 32, 3 کھلاڑی, اور ان کے اس ایک اوور نے جو 19واں تھا اس نے سارا کام کر دیا. تو اس طرح سے پاکستان کی بولنگ چلی. اور میں اسٹریٹ اوے وہاب سے اسٹارٹ کرتا ہوں. یہ وہاب, پچھلا میچ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ پائے کہ نہیں دیکھ پائے, لیکن آئی ایم شیور یو ڈن یور ہوم ورک. پاکستان کی بولنگ میں, فاسٹ بولنگ کی میں بات کر رہا ہوں, جو ڈفرنس نظر آیا پہلے 3 T20s کے مقابلے میں, وہ یہ تھا کہ وہ جو یارکرز مسنگ تھیں وہ نظر آئیں, ریورس نظر آیا, اور اس کے علاوہ پاکستان نے اپنی لینتھس کو درست کیا, اسپیشلی ان دا ڈیپتھ اوورز. بالکل. جس طریقے سے دیکھیں, ہم لوگوں نے پہلے 2 میچز میں بات کی تھی کہ ہم انگلینڈ کو بیٹسمینس کو بہت زیادہ فری بیز دے رہے ہیں نئے بال پہ. آئی تھنک جو سب سے اچھا ہوم ورک پاکستان کی بالنگ نے یہ کیا کہ اگر اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے بہت ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے انگلینڈ اوپنرز کو یا ٹاپ 3 کو, اور ابھی تک اس پورے ٹورنامنٹ میں جو ان کے ٹاپ 3 ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلے. آئی تھنک صرف ول جیکس نے ایک میچ میں اسکور کیا, اور جو چیز پہ ایلکس ہیلز نے بھی 50 کی تھی, وہ بھی اتنا اسکور رنز آن دا بورڈ نہیں تھے جس کی وجہ سے انہیں ٹائم لینا پڑا. لیکن ہم نے دیکھا کہ فل سالٹ ہو گیا, ایلکس ہیلز ہو گیا, یا ایون کہ فل جیکس بھی جو لاسٹ میچ میں ہے انہوں نے کافی زیادہ اسٹرگل کی ہے. رہ گئی باقی بالنگ کی بات کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس کو فنش کیا. آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ ایفرٹ فرام دا فاسٹ بالنگ, اسپیشلی 2 بالرز میں کہوں گا کہ افتخار نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا 4 اوور میں 23 رن دے کے, اور حارث رؤف نے جو ایکسٹراڈنری اسپیل کیا 4 اوور میں 32 رن دیکھے. تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ 8 اووروں میں ہم نے ٹوٹل یعنی 48 بالز پہ ہم لوگوں نے 55 رنز دیے. دس از واٹ وی کال اباؤٹ دا پارٹنرشپ. T20 کرکٹ میں کیا ہوتا ہے, جب آپ کے ہائی اسکورنگ گیمز ہوتے ہیں تو ہر آپ کا جو بالر ہے وہ کم از کم 33-34 رنز ایوریج دے رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ٹارگٹ ہے وہ 175 پلس پہ چلا جاتا ہے, اور جب کسی کو زیادہ مارک پڑتی ہے تو وہ 190, 95, 200 پلس کراس کر جاتا ہے. اچھی چیز خوبصورتی یہ تھی کہ 8 اووروں میں جو ہم نے 48 بالز پہ 55 ابھی تک جو مڈل آرڈر ہے اس نے ابھی تک پاکستان کو تنگ کیا, اور ہم لوگ ابھی تک ایز لاسٹ میچ کے علاوہ ہم لوگ ایز اے بالنگ یونٹ ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم لوگ بیچ میں وکٹس لے سکیں, جس کی وجہ سے ہم دوسری ٹیم پہ بیٹنگ پہ پریشر ڈال سکیں. اگر ہم دیکھیں تو کل بھی ہیری بروکس نے جتنی اننگز کھیلی یا بین ڈکٹ نے کھیلی اتنا کھل کے نہیں کھیلے, اور یا ڈاسٹن نے کھیلی, کھل کے نہیں کھیلے, بٹ اسٹل ان کا پریشر یا ان کا جو ایک امپیکٹ تھا کریز کے اوپر, کیونکہ وہ پچھلے 3 میچوں سے رن ہی وہ لوگ کرے, سو وہ تھا. لیکن اس کو لے کے جانا, اینڈ بائی دا وے کل پہلا میچ تھا آئی تھنک ایشیا کپ کے ہانگ کانگ کے بعد یہاں کہ ہم لوگوں نے 10 وکٹس لیے ہیں. ٹو کا 6 to 7 میچز ایٹ لیسٹ کہ ہم لوگ 10 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک اور ریزن تھا ہمارا میچ جیتنے. 10 وکٹ سے ایک سوال بنتا ہے کہ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انگلینڈ کا لوور مڈل آرڈر پہلی بار تھوڑا سا ٹیسٹ ہوا, بیٹنگ ہی نہیں آتی. اگر دیکھا جائے نا, ہر پچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور سیریز میں بھی دیکھا آپ نے کہ 2 پچز پہ 200 رن بنائے انگلینڈ نے, اور ایک میں ہم نے چیز کیا اور ایک میں ہم تو کلپس ہی ہو گئے, لیکن پھر بھی ہم نے ایفرٹ کی شان کے تھرو اور خوش دل کے تھرو تھوڑا سا آپ آگے گئے.
لیکن یعنی جو پچ تھی یہ تھوڑی چینج تھی کافی. جو ہم 3 میچز کھیلے نا اس کے الگ تھی. ہاں وہ اگر ریورس شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم ریورس پہ جائیں گے کیونکہ ڈرائی ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم ریورس کریں گے. کیونکہ 3 میچز میں لینتھ بہت پیچھے تھی جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے فالو کیا اور شارٹ آف لینتھ بال کیا اور انہوں نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی. اب لینتھ دونوں ٹیم میں دونوں ٹیم کے بالر کی آگے ہو گئی. اگر انگلینڈ کی اگر دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ بال نکلوائی تھیں کہ ان کی فل لینتھ اور یارکر. پاکستان نے بھی یہی کیا, فل لینتھ اینڈ یارکر, اس میں سکسیس ملی ہے. بیچ میں ٹرائی کی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وسیم نے ایک شارٹ آف لینتھ بال کی, بروک کو آؤٹ کیا, پھر ڈاوسن کو آؤٹ کیا شارٹ آف لینتھ پہ, تھوڑا باؤنسر ٹرائی کیا تھا حارث نے. تو اگر ہم کہتے ہیں انگلینڈ کی لوور آرڈر فیل ہو گئی, رن بھی اتنے نہیں تھے, تو میں سمجھا کہ ریورس اور پریشر دونوں کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو وہاں پہ پھر میچ کے ڈیسیجن ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پہلی دفعہ ایگریشن نظر آیا حارث کی وجہ سے. جو فاسٹ بالر کا ہونا چاہیے ایگریشن جو نظر آنا چاہیے وہ میچ میں پرفارمنس بھی نظر آئی اور اس کی حارث کی, اور ایگریشن بھی نظر آیا. پچ تھا تھوڑا ڈفرینٹ. ہم نے ایک بال جو میں نے ذکر بھی کیا تھا پچھلے شو میں, وہ حسنین کا تھا پاور پلے میں. وہ ہاکائی نے دکھایا کہ وہ بال گرا کدھر ہے. وہ آدھے پچ کے بھی پیچھے گرا ہے اور ٹاپ آف کو ہٹ کیا, اور جو شارٹ کھیلنے گئے تھے وہ پل کرنے گئے تھے ول جیکس. اینی وے بات ہو رہی ہے بالنگ کی, تو چلیے وسیم جونیئر جن کی واپسی ہوئی ہے 11 میں, ان کا اوور دیکھتے ہیں. 15th اوور تھا ان کا. اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ ریورس مل رہا تھا, وہ کرنا کیا چاہ رہے تھے اور کس طرح کا اٹیک کیا پاکستان نے. اور وہاں کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اس پہ. دیکھیے آبویسلی نروس تھے, پھر اسی طریقے سے مڈل آرڈر میں جب انہوں نے کیا, آئی تھنک یہ ان لکی بھی رہے, اور آئی تھنک اٹس اے گڈ فیلڈ ایز ویل. ہیری بروکس کے لیے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس بال کے اوپر تھرڈ مین اوپر لیا ہوا تھا یا مڈ وکٹ اوپر لیا ہوا تھا. اور اگر جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ریورس ہو رہا تو ایون لینتھ میں جس طریقے سے ڈیوڈ ولی ہیں یا ڈاسن ہے ان کو پرابلم ضرور ہو رہی تھی, کیونکہ وسیم کا جو نیچرل اینگل ہے, ان کا رائٹ ہینڈر کو جو اندر والا بال ہے وہ بہت اچھا ہے. اور کوئی بھی رائٹ ہینڈر اگر بال ریورس ہو رہا ہو تو اس کو پرابلم ہوتی ہے کراس ہٹنگ کرنے میں. میکسیمم وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سیدھا کھیلے جائیں انسٹیڈ کہ ہم کراس جائیں. سو آئی تھنک کہ یہ اچھا یوٹیلائز کیا انہوں نے. شروع میں ان کو تھوڑے سے رنز ہوئے ہیں, لیکن جب تھوڑا سا بال ریورس ہوا اور بروکس کی وکٹ لیا تو وہ تھوڑا سا ایک کانفیڈنس بھی آ گیا, کیونکہ آپ اتنی دیر جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ آتے ساتھ آپ گراؤنڈ میں پرفارم کر لیں. اس لیے ہمیں کہیں نہ کہیں وسیم کو یہ ایک ایڈوانٹیج دینا ہوگا کہ کافی دنوں بعد آئے ہیں. سو وی شوڈنٹ بی سینگ کے 3 اووروں میں 30. آئی تھنک جو امپورٹنٹ وکٹ تھی ہیری بروکس کی وہ انہوں نے ہمیں لے کے دی. چلیے پاکستان کی بولنگ کو جو آخری 5 اوور اتنے امپورٹنٹ تھے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. 16واں اوور دیکھتے ہیں جو حسنین کا تھا, اور بہت شاندار اوور تھا. آپ دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا تھا بیٹرز کو. یہ دیکھیں یہ بھی بال اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹارٹ آف اسٹمپ اور اس سے باہر ہوا, اور یہ بالکل لیگ اسٹمپ پہ فنش ہو رہا. اور آپ تھوڑا سا بیٹسمین کو دیکھیں, وہ اپنے آپ کو روم بھی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ایزی نہیں ہے کہ اگر کھڑے ہو کے وہ کھیلیں گے. جب بال ہاتھ سے نکل رہا ہے تو وہ نکلتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ وہ آف اسٹمپ سے ٹیل ہوتا ہوا وہ بالکل آپ کے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. سو دیٹ مینس کہ اچھا خاصا ریورس ہو رہا تھا, اور کہیں پہ اگر ہم اس اوور میں دیکھیں تو روم کہیں نہیں ملا, بیسکلی سک ان کیا. اور حسنین کی جو پیس ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ریورس سوئنگ ہو رہا ہو, اینگل آپ کا صحیح ہونا ہو, لیکن اگر بال آپ آگے پچ کرتے ہیں تو موسٹلی چانسز ہیں کہ جتنا مرضی اچھا بیٹسمین ہو, کیونکہ وہ تھوڑا سا اینڈ میں ٹیل ہونے کی وجہ سے بلے پہ بال اچھا نہیں آتا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بیٹسمین نے بہت اسٹرگل کیا اس اوور میں. ان سائڈ پارٹ آف دا بیٹ کو ہٹ کر رہا تھا بال. اچھا اس کے بعد اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا راشد بھائی نے کہ ہوا کیا اگلے اوور میں جو 18واں اوور تھا, پہلا بال انہوں نے وہی فلر لینتھ کرایا لیکن ان کو پڑا چھکا. اس کے بعد سے ان کی لینتھ بالکل بگڑ گئی, پھر انہوں نے ساری ڈفرینٹ لینتھ کرانا شروع کر دیا. یہ سلو بال کی اور یہاں پہ چوکا ہوا, یہ نو بال ہو گئی, یہ بگ نو بال جو ہوئی ہے دیکھیں. پھر یہاں پہ یہ بہت اچھا شاٹ تھا, wasn't a bad ball, شاٹ بہت اچھا تھا. دیکھیں یہ چیز میں ایک تھوڑی سی حسنین کو بتاؤں گا. آئی تھنک حسنین تھوڑے سے جو ہے وہ ان ایکسپیرینس ہے اور ڈیپتھ میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس کو بالنگ کرنے کا. جب آپ کا ریورس ہو رہا ہے اور آپ نے پچھلے اوور میں اتنا اچھا ریورس سوئنگ 5 آؤٹ کر دیے تو شاید اس ٹائپ کی پچ شاید نہیں ہوگی, تو وہ اس ٹائپ کی پچ ہو تو پھر 140 150 بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح کی لاہور کی پچ کھیلتی ہے وہ 170 تک اچھا اسکور ہے. تو دونوں کے لیے, دونوں ڈپارٹمنٹ میں, دونوں ٹیموں کے لیے اچھا پرچیز موجود ہے. ایون فیئر اینڈ اسکوائر میچ ہو سکتا ہے. دونوں کے پاس فائر پاور بھی ہے, پیس بھی ہے,
बैट्समैन भी ऐसे हैं जो मार सकते हैं. तो बात आ गई आई थिंक माइंड सेट्स पे. एज कैप्टन आप किस तरह से अपनी टीम को लेके चलते हैं. ये दोनों बैठे हैं हमारे गेस्ट यहाँ पे, एक बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन, एक फास्ट बॉलर बैट्समैन और सॉरी फास्ट बॉलर कप्तान या बैट्समैन कप्तान. अग्रेसिव यूजुअली एक्सपेक्टेशन. वो लोग कहते हैं ना कि गोश्त ज्यादा खाते हैं तो गुस्सा आता होगा ज्यादा. एक अजीब सी सोच होती है. तो लोगों की एक माइंड में ये है कि अगर फास्ट बॉलर कप्तान है तो शायद हर चीज डिफरेंट है. तीन कप्तानों को मैं देखता हूँ. एक वहां बैठे हैं दलमी की तरफ से. ये स्पिनर पे शायद रिलाई नहीं करते. इनकी एक हिस्ट्री लगती है. स्पिनर पे डाउसन भी खेले. एक फाइनल हुआ कराची में जब ये कप्तान नहीं थे, उसमें कोई भी स्पिनर नहीं खेला. सेमी कैप्टन थे बिल्कुल ऐसे ही. उसमें कोई भी स्पिनर. तो ये फास्ट बॉलर पे उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं. कराची किंग्स में देखते हैं वो भी बैटिंग के ऊपर सारा रिलाई करते हैं. बॉलिंग हो ना हो हम बैटिंग करेंगे. तो ये हर एक टीम की सोच होती है. हेल्थ को छोड़ दिया, चलो हम खुद बैटिंग करेंगे, वो ऐसी अप्रोच होती है. लेकिन जब आते हैं लाहौर में, तो लाहौर में शाहीन ने इम्पैक्ट तो छोड़ा है. ये पहले सीजन में जीत गए. ये नहीं बोला वहाब ने नहीं छोड़ा, लेकिन वो जीत गए. ये एक प्लस पॉइंट. हम हार गए थे. फाइनल हार गए थे लास्ट ईयर. तो फास्ट बॉलर भी कामयाब हो सकते हैं पाकिस्तान में. जब आप बैट्समैन की कप्तान बॉलिंग करेंगे और हम बाद में चेस करेंगे. और उसमें हमने 3-4 मैचेस अच्छे तो जीते, लेकिन जिस दिन फाइनल में मेरा बॉलिंग करने का मूड था, बैटिंग करने का मूड था, उस दिन मैंने नहीं की. सो ये बात आपकी चेस करें. और बॉलर जो होता है वो कंफर्टेबल होता है कि हम लोग बैटिंग करें पहले और बॉलर होता है कि हम बॉलिंग करें पहले. ये डिफरेंट है. अच्छा, क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि ये बैट्समैन का गेम है इसलिए क्योंकि सारे रूल उसको सपोर्ट कर रहे थे. लेकिन रिसेंटली जो नए रूल्स आए आईसीसी की तरफ से, जो कुछ एक्टिव हो गए, कुछ
ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک وومنس گیم میں بھی یہ ہوا ہے, پھر ہم نے ایک ان کی جو لیگ ہے اس میں بھی دیکھا ہے ایشون نے وہ کام کیا ہے. ادروائز ان کے علاوہ کوئی بھی یہ کرتا تو شاید اس کو اس چیز کے لیے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا کہ یہ اسپورٹس مین شپ نہیں ہے, لیکن بیکاز ونس اٹ ہیز اسٹارٹیڈ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس رول کو بھی لے کے چلا جائے. اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, میں ان کو لے کے آتا ہوں. اسپورٹس مین اسپرٹ کی بہت بات ہوتی ہے, لیکن اب یہ ایک رول ہے, یہ لا آ گیا ہے, یعنی اب آپ کے پاس حق ہے ایز اے بالر کہ آپ رن آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اب جب یہ رول آ گیا, بک میں آ گیا آئی سی سی کی طرف سے, یہ آپ دیکھیں یہ لاسٹ بال تھی پچھلے میچ کی, اس طرح بھی رن آؤٹ کر سکتے تھے عادل رشید کو, لیگلی الاؤڈ ہے, لیکن وہ اوبیسلی کنونشنل رن آؤٹ ہو گیا اور ٹاپلی رن آؤٹ ہو گئے. تو یہ چیزوں کا اب خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ اب آپ کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے. غلط ہاتھ میں بلنا رکھا ہوا انہوں نے عادل نے. ہاں وہ ویسے ان کا فوکس سرا کہ میں جانا ہے اس سینٹر. شان صاحب نے یا کچھ نہ کچھ فلیور چھوڑ دیں کرکٹ میں نا, دے دیں لوگوں کے اوپر ڈیسیجن کرنا. اس میں جو مین جو مجھے کوفت ہوتی ہے میچ دیکھتے ہوئے, ٹائم ضائع ہوتا ہے, وہ باؤنڈری لائن کے اوپر ہوتا ہے. باؤنڈری لائن پہ اگر 5 فٹ بال اندر اور پاؤں لگ گیا تو باؤنڈری ہو جائے گی. سب کون نان سینس ہے نا یہ تو رولس. اس کو آپ کو آگے جا کے نیکسٹ ایم سی سی کی میٹنگ میں صحیح کرنا پڑے گا. اور ویسٹ ہوتا ہے ٹائم, کیونکہ کیمرہ کور نہیں کر سکتا. یا تو سینسر لگا دیں اس کے اوپر, جیسے گول ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر سینسر لگے ہوئے اسٹیڈیم میں, جو گول لائن کراس کرتی ہے تو گول ہے. تو اسی طرح سے جو باؤنڈری پہ کراس کرتی ہے, ٹچ ہوتے ہیں, فوراً انویسٹمنٹ کرے, اتنا پیسہ کما رہی ہے آئی سی سی. ٹھیک ہے, تو بڑے ایونٹ کے اندر آئی سی سی کے ایونٹ میں آپ کو سینسر لگانا پڑے گا فیوچر میں. ایک اور چیز ہے اس میں, یہ نیچرلی اسی سے مجھے کوشچن آیا تھوڑا سا, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بال ول کراس دا باؤنڈری, تو پھر اگر پاؤں باؤنڈری کے اوپر لائن کے اوپر بھی اور آپ کیچ پکڑ لیتے ہیں, وہ آؤٹ ہونا چاہیے, چوکا یا چھکا ہی ہونا چاہیے؟ آؤٹ ہونا چاہیے. پہلے ہوتا تھا, پہلے جو باؤنڈری آپ بالکل دیوار ہے اگر اس کے ساتھ آپ پکڑیں, جیسے آسٹریلیا میں اکثر کیچز ہوتے تھے کہ وہ ریلنگ کے اوپر کیچ ہوتا تو آؤٹ ہوتا تھا. آپ کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کیا جائے کہ بال باؤنڈری کراس کرے گا تو بے شک فیلڈر کا رول کیا کہتا ہے کہ کراس باؤنڈری کو کرے گا نا, لیکن جب آپ کیچ کرتے ہو اور آپ کا فاؤل لگ گیا تو وہ تو ہم موسٹلی چھکا دے دیتے ہیں. یہ وہی والی بات ہے رن آؤٹ کی بھی کہ اگر ایک بار آپ کا بیٹ ٹچ ہونے کے بعد اڑ گیا تو مان لیتے ہیں. اس میں ٹائم کتنا ویسٹ ہو رہا ہے نا, پھر اس کے بعد 2 فیلڈر آپ کو 1 فیلڈر اندر بھی لے کے آنا لاسٹ 2 اوورس کے اندر اگر ہو گیا, لیٹ ہو گیا تو آپ کے الاؤنسز کتنے, کس چیز میں. پھر ڈی آر ایس 2 لے لیے میں نے, اگر کپتان ہوں, باؤنڈری پہ 2 ہو گئے تو 20 منٹ تو آپ اوپر چلے گئے نا. تو T20 میں یہ جو یہ جو رول ہے نا, میرے خیال سے یہ اچھا نہیں ہے. اب وہاب ریاض کا اسٹارٹ اتنا ہے, اب کپتان بولے لاسٹ اوور میں چھوٹا کر دو, جو چھکے لگے چوکے لگیں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ جو ہے پینلٹی ہے نا, یہ ابھی ہر کوئی جلدی کر رہا ہے, اور آپ کو بھی بہت جلدی ہے. مجھے جلدی ہے اس بات کی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے راشد لطیف اپنے پلینگ 11 دے دے آج کے. یا چینجز بتا دیں. ہم دونوں تو انگلینڈ کی طرف سے آئے ہوئے. یار رومر صحیح ہے نہیں ہے, پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں, لیکن ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم پچھلے میچ میں ہمیں پتا ہے کہ حیدر علی کی انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی شاید غالباً نیٹس میں, تو وہ نہیں کھیلے تھے, ان کا واپس آنا. اگر میں عثمان کی جگہ ایک پلیئر لے کے آ جائیں, وہ شاداب اگر فٹ ہیں, وہی ٹیم کھلائیں. ٹھیک ہے. اور ان سے میں بفور آئی گو ٹو دیٹ آپ کو ایک چیز ریمائنڈر دلواتے ہیں, وہ ہے انگلینڈ کی بولنگ میں مارک ووڈ. اگر وہ آج کھیلتے ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. 29 for 4 پاکستان ہوا تھا اپنے پاور پلے میں. ایک جھلک اس کی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی چیلنج یہ پوز کرتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں 115 کی ایوریج تھی اس میچ میں. مزہ آیا تھا دیکھنے میں. کچھ بھی ہے, انہوں نے آؤٹ کیا ہے پاکستان کے پلیئر, لیکن ایک مزہ آیا کہ فاسٹ بالر آیا, اس نے ڈریسنگ روم بھی ہلا دیا. بتائیں اس طریقے سے اس نے بالنگ کی, اگر آپ اس کی پیس دیکھیں اسپیشلی ان وکٹس پہ جدھر بال اس طریقے سے اتنا اچھا کیری نہیں کرتا, بٹ پھر پیس از این ایسٹ. اور دیکھیں جتنے بھی بال ہیں ان کی لینتھ آپ دیکھیں, ہی نیو کہ جو پچھلا بال ہے وہ پاکستان کو تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے, اس لیے اس نے پچھلے بال پہ کافی زیادہ ایمفسائز کیا. اس کا ہر بال جو تھا ایک اوور میں ایک باؤنسر آپ سمجھ لیں کہ ضرور تھا, شارٹ آف لینتھ تیز تھا, کیونکہ اس میں ٹائم نہیں مل رہا تھا اور پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. سیکنڈلی جتنے بھی ابھی پاکستان نے ریسنٹلی ٹورس کیے, کسی تیز فاسٹ بالر کو انہوں نے اس طریقے سے نہیں کھیلا. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ون ڈے میں نہ اسٹارک تھے, نہ ہیزل ووڈ تھے, نہ کمنس تھے, اور وہ ایبرٹ اور دوسرے بالرز تھے. تو بڑا ہیوج امپیکٹ اور ڈفرینس ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر مارک ووڈ
کا امپیکٹ رہتا ہے کیونکہ ایک بال پیچھے اور پھر کھچا ہوا بال جب آگے ہوتا ہے تو بیٹسمین کے پاس ٹائم نہیں ملتا اور وہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کہ جدھر لاسٹ ٹائم پاکستان بہت اچھا تھا پاور پلے میں. پہلا میچ تھا جس میں رضوان اور بابر دونوں آؤٹ بھی ہو گئے تھے تو تھوڑا سا ہم لوگوں کی بیٹنگ بھی ایکسپوز ہو گئی تھی. 152, 153, 54, 55, 56 یہ 4 گیندیں تھیں ان کی. آپ کی نظر میں کون سب سے زیادہ ویل اکوپڈ ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے, اس ٹائپ کی بالنگ کو کرنٹ 11 میں؟ ہاں مطلب ووڈ کو کرنے کے لیے یہ دونوں تینوں اوپر کے کر سکتے ہیں. شان بھی اب بہت تیز بالنگ کو اچھا کھیلنے لگے ہیں اور آپ کے پاس ٹولز ہیں, بالنگ مشین میں آپ پریکٹس کر سکتے ہو. لیکن جو امپیکٹ ہوتا ہے نا یہ مارنے کا, یہ تھوڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے, جو پتا ہوتا ہے آپ کو. تو یہ تینوں ایسے پلیئر ہیں جو کہ ٹیکل کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ان کو یہ پتا ہے کہ جس طرح اگر آپ دیکھیں تو بڑا کانشیسلی کھیلتے ہیں حارث رؤف کو انگلینڈ کی ٹیم, بیکاز دے نو کہ یہ ایک واحد ہے ان کے پاس بالر ہے جو اسٹرائکر ہے اور جو بہت اچھی بالنگ کرا ہے تو اس کو تھوڑی سی رسپیکٹ دیتے ہیں. سو اس میں بھی کوئی برائی نہیں کہ اگر آپ مارک ووڈ کو 2 اووروں میں 10 رنز بھی کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو وکٹ نہیں دیتے تو دیٹ از آلسو پلس پوائنٹ ٹو دا پاکستان ٹیم. اور ایک اور چیز ہے جو آپ نے 2 اوور میں 10 رن اور کوئی آؤٹ بھی نہیں ہوا, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ جب ٹاپلی رائٹ آن ٹاپ تھے تو اگلے میچ میں آ کے اٹیک کیا, تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکی کہ ان کا جو ٹاپ بالر ہے آپ اسی کی اٹیک کر دیں تو باقی تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ دونوں اینڈ سے جب پارٹنرشپ میں بالنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں اینڈ سے اگر آپ کے نئے بال کے بالر اچھے ہیں اور وہ رنز نہیں دے رہے تو بیٹنگ ٹیم کے اوپر پریشر کریٹ ہوتا ہی ہے. 150 کو کنسسٹنٹلی 150 کو ہٹ کرنا مشکل ہے انٹل آپ کو بہت زیادہ روم دے دیا جائے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا بالر ہوتا ہے اس کو بھی یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ یار ہاں ادھر سے روکا ہوا ہے تو وہ آپ پہ اٹیک کرنے جب جاتے ہیں تو اس میں وہ پلے اینڈ مس بھی ہو جاتا ہے جس طرح اس میچ میں اسپیسیفکلی ہوا تھا. جس دن وہ نیکسٹ میچ نہیں کھیلے اور ریس آئے ہیں, کریڈٹ دوں گا پھر بھی رضوان کو کہ اس نے اپنا ورک آؤٹ کیا ہوا تھا کہ اس کو چاہے وہ ہو یا نہ ہو, ووڈ ہو نہ ہو, اس کو کھیلنا کیسے ہے. سو دیز آر آل پلانز آف یور پریپریشنز. اور بالکل پراپرلی دیکھیں ہم نے دیکھا ڈیوڈ ویلی نئے بال پہ بالکل کامیاب نہیں رہی, یہ ٹور ان کے لیے کوئی خاص نہیں رہا. سیم کرن بھی بیچ میں آ کے بالنگ کرتے ہیں, ووڈ نے کھیلا ایک میں بہت اچھا کیا اور ایک ان کو ایکسٹرا آرڈنری نہیں رہا ان کے لیے میچ. تو جو ابھی 2 امپیکٹ بالرز تھے وہ ایک ٹراپلی تھے جنہوں نے آتے ساتھ امپیکٹ کریٹ کیا اور مارک ووڈ تھے. تو آج دیکھنا پڑے گا کہ ٹراپلی آج بھی کھیل رہے ہیں نہیں کیونکہ 2 میچ ہو گیا ان کے بھی, اور اگر وہ کھیلتے تو آج وہ کس طرح ٹیکل کرتے ہیں. اور اچھے بالر کی نشانی یہی ہے کہ وہ ہی آلویز میکس اے کم بیک. 1-2 میچ برے جاتے ہیں لیکن ہی میکس اے کم بیک. آئی تھنک وہ جو بات پہلے راشد لطیف اور وہاب ریاض نے کہی تھی کہ بیٹنگ میں اگر ایسے ٹیکل کرنا ہے خاص طور پہ جیسے اگر آپ نے بروکس کو دیکھا ہو یا ان کے ڈکٹ کو دیکھا ہو جو جلدی گیٹنگ انٹو گڈ پوزیشنز ارلی جو بیٹسمین کر سکے گا وہ ٹیکل کر سکے گا پیس کو بھی, اور پھر بالر کے لیے مشکل ہوگی. تو کوئکلی بتا دیجیے اپنا کوئی اگر چینج ہے آپ کے حساب سے پاکستان کے 11 میں. دیکھیں میں دیکھنا چاہوں گا چینجز دیکھنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم چینجز کریں گے, ہم ایکسپیریمنٹس کریں گے, لیکن مجھے ابھی تک کوئی خاص ایکسپیریمنٹ نظر نہیں آیا ٹاپ 6 تک. تو لیٹس سی ہوپ کہ بیٹنگ میں وہ کچھ ایسا چینج کرتے ہیں یا پھر کسی بالر بیچارے کی شامت آئے گی. تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو. آپ نے جوائن کیا اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت قریب آ گئے ہیں 5th T20 انٹرنیشنل کے ایکشن سے, اور اس میچ کے بعد ملاقات ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتی ہے. مے دا بیسٹ ٹیم ون. گڈ لک ٹو بوتھ آف دیم, اور ملتے ہیں میچ کے دوسری سائڈ پہ. گیم آن ہے. گیم آن ہے. گیم آن ہے.